گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فار وومن میں ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے اویئرنیس سیمینار منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو EDE مس سمیہ بخاری اور نجی چینل کے رپورٹر جہانگیر اشرف تھے۔ تقریب کے مہمان خصوصی مس سمیہ بخاری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، I hope کہ آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں اور سب کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کورس سے ریلیٹڈ ہیں۔ Am I wrong? Yes. آج مجھے انوائٹ کیا گیا یہاں پہ کہ آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جو ہے وہ اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا جائے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن فار دا گرلس فار دا وومن کیوں امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ یہ جو جینڈر ہماری کمپیٹیبلٹی ہے اس سے باہر آ جائیں کہ جو میل کر سکتے ہیں وہ فیمیل نہیں کر سکتے۔ آئی تھنک سو فیمیلز آر مچ بیٹر دین میل۔ ہم لوگوں میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم نہ صرف اپنے جو ورکنگ سیکٹر ہے اس کو گریپ کر سکتے ہیں بلکہ اپنے جو ہوم سیکٹر ہے، اپنا سوشل سیکٹر ہے، اپنا فیملی سیکٹر ہے اس کو بھی گریپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ ہم وہ ہر کام کر سکتے ہیں جو کہ میل جسٹ ایک جو آپ کی ڈومین ہے یا ایک سیکٹر ہے وہ اسی تک محدود ہوتا ہے، لیکن فیمیل کے اندر اللہ تعالیٰ جی نے اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ ہم وہ سارے کام جو خواہ وہ سوسائٹی کے لیول پہ ہوں، خواہ وہ بزنس لیول پہ ہوں، خواہ وہ ورکنگ لیول پہ ہوں، وہ آپ کے ہوم سیکٹر پہ ہوں، وہ سارے کے سارے آپ ایزیلی اوکوپائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایز اے ہیومن بینگ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں پہ اسٹینڈ کرنا ہے۔ سو آپ لوگ کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل کورس کر رہے ہو، کسی نہ کسی کورس سے ریلیٹڈ ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ کے فیوچر کا کوئی نہ کوئی ویو آپ کے سامنے ہوگا کہ میں نے اگر یہ کورس کرنا ہے تو میں نے آگے اس فیلڈ میں جانا ہے۔ از دیٹ ٹرو؟ یس۔ اوکے، جب ہمارے سامنے ہماری فیلڈ کلیئر ہوتی ہے تو ہمارا جو موٹیویشن لیول ہے وہ ہائی ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے اور ہر صورت اس لیول پہ جا کے اپنی سکسیس حاصل کرنی ہے۔ سو آپ کے اندر بھی وہ موٹیویشن لیول ضرور ہوگا کہ نہیں؟ یس۔ اوکے، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈفرینس آتا ہے کہ ایک ہماری اکیڈیمک ایجوکیشن ہے اور ایک ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے۔ میں سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرواؤں گی کہ میں اکیڈیمک ایجوکیشن سے 2004 سے وابستہ ہوں اور مختلف انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے اپنے ادارے بھی الحمدللہ اکیڈیمک ایجوکیشن کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ ایڈیکس کے نام سے میرا ادارہ ہے جس میں ہم نے ایڈیکس کے کچھ اسکولس بنائے ہیں، اسکول کے کیمپسز ہیں ہمارے۔ میں کون سی ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ماسٹرز کروں تاکہ مجھے اسکوپ ملے؟ اچھا، ان کا آنسر یہ تھا کہ اسکوپ انسان کو خود بنانا ہے۔ بہت سارے ایسے MBA آپ اگر آج کل کوئی سوشالوجی لے لیں، ہمارا میس کمیونیکیشن ہے، بے شمار ڈگریاں ہیں، اس میں سب کامیاب نہیں ہوتے۔ تو آپ نے اسکوپ کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کتنا انپٹ دیں گے۔ تو آپ ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ایک ماسٹر تک آپ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی پہلی جو سیلری لگتی ہے، جو جاب لگتی ہے، وہ ہوگی 10,000 15,000 20,000۔ لیکن اگر میں نے منتھلی 50 60 70 80 یا 1 لاکھ روپیہ کما لیا، ہمارے گھر میں ایک ایگزامپل موجود ہے کہ میرے بڑے بھائی کو صرف میٹرک ہے، انہوں نے کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر کا کام سیکھا، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف گئے، ڈپلوما کیا 1 ایئر کا، اور ریک سٹی میں اپنا شاپ سے ایک کام اسٹارٹ کیا۔ آج مجھے ماسٹرز کیے ہوئے 9 سال ہو چکے۔ 2010 میں میں نے ماسٹرز کیا اور 2010 میں ہی اس نے اپنا ریک سٹی میں بزنس اسٹارٹ کیا ایک شاپ سے۔ آج اگر میری انکم 50,000 ہے تو اس کی انکم 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ کالج کی پرنسپل میڈم زری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کروائی جاتی ہے جس نے فادر کا بھی خطاب کیا ہے اور اسی طرح ہمارے دوسرے بھی معلوم بھی ہے صاحب یونیورسٹی 41 سے تعلق رکھتے ہیں، مزدوروں والوں کو آپ نے بہت دفعہ انجوائے رہے ہیں وہ ٹینڈرس میں دیکھا ہوگا 41 میں، تو یہ ہمارے بھی خاندان کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں اتنا وقت نکالا کہ وہ ہمارے ادارے میں آئے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اویئرنیس اور پروموشن کے لیے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان تعلقات جہاں پر جو کورس بھی جوائن کیا ہے
100 के वो भी आपका बहुत कामयाबी के साथ मुकम्मल होगा और आप जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर ज्वाइन करने से पहले और यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद अपनी पर्सनैलिटी में मीनिंग में डेफिनेटली महसूस करेंगे जो ये बात साबित करने। कैमरामैन मिर्ज़ा हारून के साथ हशमत खान, CTN न्यूज़, फैसलाबाद।